نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بندہ بندگی سے پہچانا جاتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی کا مقصد کھانا پینا اور مر جانا نہیں ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت بھی ہم پر فرض کی گئی ہے۔ افسوس کہ ہم اسے معبود تو مانتے ہیں مگر اس کی عبادت سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف کر دے گا مگر حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد صرف وہی بندے معاف کریں گے جن کے حقوق غصب یا سلب کیے ہوں گے۔ بات تو سچ ہے اور حقیقت میں معاملہ بھی ایسا ہی ہے، مگر کیا ایک خاص انداز سے یہ پرچار کر کے کہیں ہم حقوق اللہ کی اہمیت کو کم تو نہیں کر رہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق قائم کرنے والا عمل نماز ہے، مگر ہم اس اہم عبادت سے اجتناب یا پہلوتئی کی غیر محسوس طریقے سے یہ کہہ کر ترغیب دیتے ہیں کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ ہمارا یہ رویہ سراسر غلط اور جہالت پر مبنی ہے۔ اگر صرف حقوق العباد ہی کو اہمیت دینی ہے تو پھر یہ کام تو غیر مسلم بھی انجام دے رہے ہیں اور شاید ہم سے بہتر انجام دے رہے ہیں۔ صرف حقوق العباد کی اہمیت کے پروپیگنڈے کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو فخر یہ اظہار کرتے ہیں کہ ان کا مذہب انسانیت ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے جو جامع اور اکمل کامل دین ہے۔ یہ دین عبادات و اخلاقیات کا مجموع ہے اور انسانیت اخلاقیات کا ایک پہلو ہے۔ یعنی ہمارے نادان دوست سمندر کو چھوڑ کر قطرے کو اہمیت دینے کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اپنے تشخص کی حفاظت پہلا کام ہے۔ پہلے ہم مسلمان بنیں، باقی سب کچھ بعد میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بن مانگے ہی ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ اپنے جسم پر ہی نظر دوڑا لیں، آنکھیں، دل، ہاتھ، پاؤں، جگر، گردے، حواس خمسہ سمیت کتنا کچھ مفت ہمیں مل گیا ہے۔ نابینا سے آنکھ کی قدر پوچھیں، جسم کا کوئی بھی عضو بیکار ہو جائے تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ دنیاوی نعمتیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، اور کیا ہم نے کبھی ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کیا ہے؟ کیا اس مالک کے سامنے ان نعمتوں کی عطائیگی پر سر بسجود ہوئے ہیں؟ ایسا بہت کم ہوا ہے۔ من حیث القوم ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کی بجائے ہر وقت اللہ کریم سے شکوہ کناں نظر آتے ہیں۔ ہم اس بات پر شکوہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو جو ہم سے زیادہ نعمتیں ملی ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملی۔ ہم نے کبھی ان کی طرف نہیں دیکھا جنہیں ہم سے کم عطا کیا گیا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زیادہ کی حوث نے ہمیں ناشکرہ بنا دیا ہے۔ ہم نے خدا کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ناشکرے لوگ ہمیشہ صرف مصیبت میں ہی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ جب بات ہمارے بس سے باہر ہو جائے تو ہمیں خدا یاد آتا ہے۔ سکون، خوشی اور خوشحالی میں ہم یاد خدا سے غافل رہتے ہیں۔ ایک انجینئر بلڈنگ کی 10ویں منزل پر کام کر رہا تھا۔ ایک مزدور بلڈنگ کے نیچے اپنے کام مصروف تھا۔ انجینئر کو مزدور سے کام تھا۔ بہت دفعہ آواز دی لیکن اس نے نہیں سنی۔ انجینئر نے جیب سے $10 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا تاکہ مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے، لیکن مزدور نے نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اوپر دیکھے بغیر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسری دفعہ انجینئر نے $50 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینکا کہ شاید اب کی بار مزدور اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مزدور نے پھر سے اوپر دیکھے بغیر نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ اب تیسری دفعہ انجینئر نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اسے نیچے پھینک دیا۔ کنکر کا مزدور کے سر پر لگنا تھا۔ اس نے فوراً اوپر کی طرف نگاہ کی۔ انجینئر نے اسے اپنے کام کے بارے میں بتایا۔ یہ در حقیقت ہماری زندگی کی کہانی ہے۔ ہمارا مہربان اللہ ہمیشہ ہم پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے کہ شاید ہم سر اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی باتیں سنیں، اس کی عبادت کریں، لیکن ہم اس طرح اس کی بات نہیں سنتے۔ لیکن جو نہیں کچھ چھوٹی سی مشکل، پریشانی یا مصیبت ہماری زندگی میں آتی ہے ہم فوراً اس ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں صرف مشکلات میں اللہ یاد آتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہر وقت جب بھی پروردگار کی طرف سے کوئی نعمت ہم تک پہنچے فوراً اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کرنے اور اللہ کی بات سننے کے لیے سر پر کنکری لگانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔